موقع کو دیکھتے ہیں، غزوہ حجاب ایسی صورت میں ہو چکی ہے، ایسی سچویشن آ گئی ہے کہ کافروں کی طرف سے تابڑ توڑ تیر چل رہا ہے، مسلمانوں کی طرف سے بھی تابڑ توڑ تیر چل رہا ہے۔ جہاں ایک طرف سے کوئی جھک گیا اس کو شکست مل جائے گی۔ ایسی حالات میں عصر کا نماز کا وقت ہو گیا، عصر کا نماز ہو گیا، سب لڑنے میں بیزی ہیں، مسلمانوں کی طرف سے بھی تیر اور تلوار چل رہے ہیں، کافروں کی طرف سے بھی تیر اور تلوار چل رہے ہیں، یہاں تک کہ عصر کی نماز ہو گیا، عصر کی نماز کا وقت نکل گیا۔ لیکن ٹھیک مغرب کے نماز کے شروع ہونے سے پہلے جنگ فتح ہو گئی مسلمانوں کے اوپر، اور مسلمانوں نے جنگ کو فتح کر لیے، اور فتح کرنے کے بعد ٹھیک عصر کی نماز مغرب سے پہلے پڑھ لیے۔ اور اس کے بعد ذرا غور سے سنیں، وہ میرے حبیب جو کبھی کسی کو بد دعا نہیں دیے، وہ میرے حبیب جو کبھی کسی کو بد دعا نہیں دیے، ایسی صورت میں کوئی میرے رسول جس کے پاس ان کی بیٹی کا قاتل حبار ابن اسود آیا، آ کر کے کہا اے اللہ کے رسول، آج سے 10 سال پہلے میں آپ کی بیٹی کا قاتل ہوں، اے اللہ کے رسول میں حبار ہوں، آپ کی بیٹی کے پیٹ میں تیر مارا، آپ کی بیٹی کے پیٹ میں تیر مارا، آپ کی بیٹی کا پیٹ پھٹ گیا، بچہ گر گیا۔ آپ کی بیٹی زینب جب سنی کہ میرا بچہ گر گیا، میرا بچہ ساقط ہو گیا، تو اس صدمے کو برداشت نہیں کر پائی اور وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ اے اللہ کے رسول، اے حبیب، اے رسول، میں آپ کی بیٹی زینب کا قاتل ہوں۔ اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے اے حبار کیا چاہتے ہو؟ حبار کہے اے اللہ کے رسول، میں آپ کے پاس معافی کی تلاش میں آیا ہوں، معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول کہے اے حبار جا، تو میری بیٹی کا قاتل، جا جا جا، میں نے اپنی بیٹی کا خون کو معاف کر دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک شخص آیا جس کا نام ہندا آیا، آ کر کے کہا اے اللہ کے رسول، میں بھی آپ کا گناہگار بندہ ہوں، اے اللہ کے رسول میں بھی آپ کا قاتل ہوں۔ اللہ کے رسول بتا ہندا تمہارا قصور کیا ہے؟ ہندا کہنے لگی اے اللہ کے رسول میرا قصور نہ جانیے تو بہتر ہوگا۔ اللہ کے رسول بولتے ہیں اے ہندا بتا، آج میں سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہندا کہنے لگی اے اللہ کے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے کچھ دنوں کی بات کی پہلے کی بات ہے، آپ کے چچا حمزہ کو میں نے مارا، گردنیں الگ کر دیا، پیٹ کو پھاڑ دیا، ناک کاٹا، کان کاٹی، زبان کاٹا، اور اس کو اپنے گلے میں پہن لیا، ہار بنا کر کے ڈالا۔ آپ کے چچا کا پیٹ پھاڑ کر کے اس کے پیٹ کے اندر سے دل نکالا، اپنے آپ کو چبایا، لیکن کچے کے بنا پر میں اس کو چبا نہیں سکا، تھوک دیا۔ اے اللہ کے رسول میں آپ کے پاس معافی کی تلاش کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے اے ہندا، میرے چچا کی بوٹی کو تار تار کرنے والی، میری چچا کے بوٹی کو نفس کرنے والی، اگر تو محمد کے پاس معافی کے لیے آیا تو جا، میں نے تجھے بھی معاف کر دیا۔ وہ رسول کبھی کسی کو بد دعا نہیں دیا، لیکن اس حالت میں دیکھیے نماز پڑھنے کے بعد عصر کی نماز پڑھ لیے اور کہنے لگے اے اللہ، آج ان کافروں کے وجہ سے آج میرا عصر کا اول وقت نکل گیا، اے اللہ آج ان کافروں کے وجہ سے میرا عصر کا اول وقت نکل گیا، اے اللہ ملأ اللہ بیوتہم، اے اللہ ان کافروں کو گھروں کو آگ سے بھر دے، وقبورہم نارا، اے اللہ اور ان کو یہیں تک نہ چھوڑ بلکہ یہ جب مر جائے، جب ان کو دفن کر دیا جائے، وقبورہم نارا، تو اے اللہ ان کو قبروں کو آگ سے بھر دے۔ یہ دیکھیے جس کے وقت سے اول وقت نکل جائے اس کے لیے اللہ کے رسول کو دعا دے رہے ہیں۔ اسلام کے گھر کے رہنے والوں اور میرے نوجوان ساتھیوں اور 40 سال 50 سال ہونے کے بعد نماز نہ پڑھنے والوں، یہ اللہ کے رسول کے زبان سے نکلنے والی بددعا سے بچو۔ یہ بددعا دے رہے کن لوگوں کے لیے؟ جس کی وجہ سے نماز چھوٹ جائے، جس کی وجہ سے نماز چھوٹ جائے اس کے لیے بددعا ہے۔ اور 5 وقت نماز نہ پڑھنے والوں، ظہر کی نماز قضا کرنے والوں، عصر کی نماز قضا کرنے والوں، مغرب کی نماز قضا کرنے والوں، تمہارا کیا حال ہوگا؟ ذرا آپ نے کبھی سوچا؟ وہ حبیب کبھی کسی کو بددعا نہیں دیا،
مار کھا کر کے دعا دینے والے، لیکن نماز چھوٹ جانے کی وجہ سے وہ دعا دے رہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اے اللہ جب یہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے اور جب یہ مر جائیں تو ان کو قبروں کو بھی آگ سے بھر دے۔ ذرا سوچے، اپنے غریبان میں جھانکے، اپنے غریبان کو جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم کتنے وقت کو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم کتنے وقت مسجد میں آ رہے ہیں، ہم کتنے وقت اللہ کی اذان کی صدا سننے کے بعد اللہ سے جنگ کا اعلان کر رہے ہیں۔ کبھی آپ نے اللہ اکبر کا صحیح ترجمہ سنا؟ نہیں سنا ہم نے۔ مسجد کے میناروں سے آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آواز ہمیں بتلا رہی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس آواز کو سن کر کے اپنے دھندا میں رہنے والوں، اپنے دکاندار میں رہنے والوں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کھیلنے والوں، یہ آواز سننے کے بعد تم اللہ کو سب سے بڑا نہیں مانا، اس آواز کو سننے کے بعد تم اپنے کاروبار کو سب سے بڑا مان لیا، تم اپنے دکاندار کو سب سے بڑا مان لیا، تم اپنے بزنس کو سب سے بڑا مان لیا، کیونکہ یہ آواز ہمیں کہہ رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب یہ آواز تمہاری کانوں میں جاتی ہے تو تمہارے روح کیوں نہیں کانپتے؟ تمہارے قدم مسجد کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے یہ آواز سننے کے بعد اگر اسی طریقے سے کوئی کھیت باڑی کا کام کر رہا ہے تو اللہ کو سب سے بڑا نہیں مانا، کیونکہ اپنا کھیت کا سب سے بڑا مان لیا، اس لیے وہ اپنے کھیت کے کام میں لگا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی دکانداری کر رہا ہے اور اس آواز سننے کے بعد مسجد طرف نہیں آتا تو سمجھو کہ اس نے اپنے دکاندار کو سب سے بڑا مان لیا ہے، اپنے بزنس کو سب سے بڑا مان لیا، اللہ کو سب سے بڑا نہیں مانا۔ اگر اللہ کو سب سے بڑا مانتا تو ضرور مسجد کی طرف آتا۔ یہ آواز تمہارے کانوں میں جاتی ہے پھر بھی کیوں نہیں آتے ہو؟ ذرا یہی مسلم شریف کے ایک اور روایت ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اذان سننے کے بعد گھروں میں نماز پڑھنے والوں، اذان کی آواز سننے کے بعد گھر میں نماز پڑھنے والوں، ذرا اس واقعے سے غور سے سنو۔ اور تمہارے پاس جاتے تو کہتے میں گھر کے اندر نماز پڑھتا ہوں، ذرا غور سے سنو۔ ایک نبینا آدمی، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب المساجد کے اندر اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس منظر کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک نبینا آدمی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کے کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں آپ سے نبینا ہوں، میں دیکھ نہیں سکتا، اے اللہ کے رسول راستے بڑا کانٹے دار ہیں، راستے بڑا تکلیف کے چیز راستہ ہے، اے اللہ کے رسول بارش بہت زیادہ ہوتی ہے، پانی راستے میں بھر جاتا ہے، کیا میں گھر کے اندر نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول نے ان کو اجازت دے دیا، بولا جا کے گھر میں نماز پڑھ لے۔ لیکن اللہ کے رسول پھر بلانے کے بعد کہے اے بزرگ کیا تو اذان کی آواز سنتا ہے؟ وہ نبینا کہنے لگا آپ سے اندھا ہے، نبینا ہے، راستہ بڑا کانٹے دار ہے، راستہ بڑا تکلیف دینے والی ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول اذان کی آواز تو میرے کانوں میں آتی ہے، اذان کی آواز تو میرے کانوں میں سن سکتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول کہے اے بزرگ اے نبینا آدمی تو پھر تمہیں چاہیے کہ میں سیدھا نبینا آدمی کو گھر کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی، تو ہٹے کٹے ہونے کے باوجود تمہیں گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کس نے اجازت دے دیا؟ کون سی حدیث نے تمہیں اجازت دے دیا کہ تم اپنے گھروں میں نماز ادا کر رہے ہو؟ ذرا سوچئے، مسلم شریف کی حدیث کتاب المساجد کے اندر اس منظر کو آپ دیکھ سکتے ہیں، نبینا آدمی کو اللہ کے رسول اجازت نہیں دے کہ آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہو۔